میں نے کہا فرقان ایسا کرو کہ اپنے باپ کی شادی کروا دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ فرقان نے میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ یہ باپ کی عمر ہے شادی کی؟ کیا میرے باپ کی 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بوجھ بن گئی جو تمہیں پکانی بھاری لگ رہی ہیں؟ میں نے کہا تم میری بات نہیں سمجھ رہے۔ وہ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے جسے میں سمجھوں؟ بے تکی سی بات ہے یہ۔ میرے باپ کی عمر 70 سال ہے، قبر میں پاؤں ہیں، شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اور تم چاہتی ہو اس عمر میں میرا باپ ایک عورت کی ذمہ داری سنبھالے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا باپ اپنے ہی بیٹے کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں، میں آپ کے باپ اور ماں دونوں کو سنبھال لوں گی۔ میری بات پر وہ استہزائیہ مسکرائے، کہنے لگے کہ میرے ایک باپ کی 2 روٹیاں تم سے پکائی نہیں جا رہی، تم میری سوتیلی ماں کو سنبھال لو گی۔ دیکھو یہ گھر، کاروبار، فیکٹری سب کچھ میرے ابا کے نام ہے۔ اگر ان کی کوئی بیوی کی حیثیت سے آ گئی گھر میں تو وہ سب کچھ اپنے قبضے میں کر لے گی، مجھے اور تمہیں دھکے مار کر نکلوا دے گی اس گھر سے۔ ابا کے غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو، جب غصے میں آتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں چپ چاپ ان کی سنتا ہوں۔ اب دوبارہ سے ابا کی شادی کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے سسر کی اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور میکے جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھتی۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں، اپنا گھر بسانے کے لیے کیا کچھ ہمیں برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اب میں طلاق لے لیتی تو دوبارہ میری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر میں طلاق یافتہ ہو جاتی تو میری چھوٹی بہنوں کے بھی رشتے نہ ہوتے۔ میں ٹپ ٹپ آنسو بہاتی اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی کہ فوراً سے فرقان کی آواز آ گئی۔ کہنے لگے انجم باہر آؤ، جلدی سے آملیٹ اور پراٹھے بنا کر دو، ابا کو بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر آ کر آملیٹ اور پراٹھے بنائے اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن فرقان نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی پورے دن کی بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی بھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ فرقان کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں سے ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنے لب بند کر لیے۔ فرقان جب فیکٹری چلے گئے تو میرا سسر مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ تمسخرانہ ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھتی تھی تمہارے حسن کا جادو میرے بیٹے کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہاری خاطر وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک الگ گھر لے کر دے گا۔ اپنی سوچ کو بدل لو تو بہتر ہے۔ میں نے اس کے پر اچھی طرح سے کاٹ رکھے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا، اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ میں نے اسی لیے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو اڑا کر نہ لے جائے۔ اسی لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ سے تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا علیحدہ سے کوئی گھر دلا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو